نوجوان خطیب شیریں بیاں وکیل ولایت ملک علی حسنین علوی صاحب آف چکڑالہ، اور ان کے بعد تشریف رکھتے ہیں سید ریز دہلیز عصمت عباس رضا جھنڈری صاحب، اور آخر میں جناب نوید عاشق بی اے صاحب شبیہ تابوت کی برآمدگی کروائیں گے۔ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی آزہ الساتم وفی کل سات من سات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وإنا حتیٰ تسکنہ ورزقتن وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین۔ اما بعدہ فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن ذکر تنفع المؤمنین۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، عزداران مظلوم کربلا، دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تار عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کونین، شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ اس ذکر سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے مالک سخی عباس کے کٹے ہوئے بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ میرے مالک بانی آن کے خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کر لے۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمان سرکار کا جلد جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات۔ اجازت ہے جس ذکر پاک شروع کیا جا سکے۔ بابا جی کے حکم کی تعمیل ہوگی، آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ مجلس کی ابتدا کرنے سے پہلے معصوم کا ایک فرمان سنو، اور ایک جملہ فضیلت کا، بھائی جان ایک ہی جملہ مصیبت کا، ممبر اپنے بھائی کے حوالے۔ امام سے کسی بندے نے آ کے پوچھا تھا، مولا کنجوس کسے کہتے ہیں؟ رات کے اس پہر میں آپ لوگوں کا بیٹھ جانا ہی بہت بڑی عبادت ہے، مولا کنجوس کسے کہتے ہیں؟ امام نے مسکرا کے فرمایا، تجھے بتاؤں کنجوس کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں مختصر سے جواب میں کہ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا مولا بتائیے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ جس کے سامنے جس کی زبان بھی ہو اور جس کے سامنے میرے دادا حسین کا ذکر ہو، پھر اس کی زبان حرکت نہ کرے، اس سے بڑا کنجوس نہیں ہو سکتا۔ جہاد سلامت رہے، کسی کمینے کا محتاج نہ، اس سے بڑا کنجوس نہیں ہو سکتا۔ جس کی زبان ہو بھی صحیح اور میرے دادا حسین کے ذکر میں حرکت نہ کرے، اس سے بڑا کنجوس نہیں ہو سکتا۔ شیعہ مذہب انتہائی پڑھا لکھا مذہب ہے، نہ ہم بغیر دلیل کے کسی کو مانتے ہیں، نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو دلیل سے، کسی سے نفرت ہیں تو دلیل سے، کسی سے عزت کرتے ہیں تو دلیل سے، کسی کی نفرت کرتے ہیں تو دلیل سے۔ اس لیے آج ہماری قوم اس پوزیشن میں ہے کہ ہمارے مذہب کے اوپر جو بھی کوئی دوسرے فرقے والے اعتراض کریں، ہمارے علماء اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمارا امام قرآن میں ہے۔ ہمارا امام، بہت مہربانی، شکریہ یا علیہ، کیونکہ ہمارا امام قرآن میں ہے۔ ہمارا امام قرآن میں ہے۔
پہلے لوگ اعتراض کرتے تھے جی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے یا کھول کے پڑھنی چاہیے، روزہ 10 منٹ پہلے کھولنا چاہیے یا بعد میں کھولنا چاہیے۔ بابا جی یہ بحث سے لڑائیاں تب ہوتی تھی جب کتابیں عام نہیں تھی، جب مذہب کی ساری ذمہ داری مولوی صاحب کے سر پہ ہوتی تھی۔ اس وقت مولوی صاحب سے کہتے تھے قبلہ آپ بتائیں، آپ کتابیں پڑھے ہیں، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، آپ ہمیں بتائیں کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے۔ سارے صاحبان مل کے صلوات۔ آؤ جی بسم اللہ۔ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے۔ آج کالج جانے والا، سکول جانے والا ہر بچہ، اس کی نظر سے ہزاروں ایسی کتابیں گزرتی ہیں۔ آج لڑائی یہ نہیں نماز کس کی ٹھیک ہے کس کی غلط ہے۔ اگر پورا مجمع جاگ رہا ہو تو پہلا جملہ فضیلت کا کہنے لگا ہوں۔ آج لڑائی یہ نہیں نماز کس کی ٹھیک ہے یا کس کی غلط ہے، روزہ کس کا ٹھیک ہے یا کس کا غلط ہے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ کیا کہنے آپ کی سماعت کے؟ آج پتہ یہ کرنا ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ جس کا امام ٹھیک ہوگا اس کی نماز بھی ٹھیک ہوگی، اس کا روزہ بھی ٹھیک ہوگا، اس کی حج بھی ٹھیک ہوگی، اس کی زکوٰۃ بھی ٹھیک ہوگی۔ زمیندار لوگ تشریف فرما ہے، جو مستری دیوار بناتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک دھاگے کے ساتھ وزن بندھا ہوتا ہے۔ پنجابی میں اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ بولیں تو صحیح، پنجابی میں کیا کہا جاتا ہے؟ پنجابی میں جسے سال کہا جاتا ہے، عربی میں اسے ہی امام کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی اسے پنجابی میں سال کہا جاتا ہے اسے ہی عربی میں امام کہا جاتا ہے، ایسے ہی امام کی ضرورت ہوتی ہے مذہب میں۔ عبادت فائدہ تب دے گی جب امام بہتر ہوگا۔ پورا سال بندہ مسجد سے نکلے ہی نہ، ہر سال بندہ حج پہ چلا جائے، پورا سال بندہ روزے رکھے، لیکن عبادت فائدہ تب دے گی جب امام بہتر ہوگا۔ کیونکہ خدا نے قیامت والے دن بلانا ہی امام کی وجہ سے ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے قیامت دن والے دن وقت تو ضائع کرنا ہی نہیں، میں سب سے پہلے امام بلا لوں گا، امام کے پیچھے ماننے والا بلا لوں گا۔ جس کا امام جنتی ہوگا ماننے والا بھی جنت میں چلا جائے گا، جس کا امام جہنمی ہوگا ماننے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ ساتھ چک والو ہم بڑے مطمئن ہیں کیونکہ ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت ہے۔ صرف جنتی نہیں مالک جنت ہے۔ 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ ملنگوں کی زبان پہ کبھی تالا نہیں ہوتا، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالا نہیں ہوتا۔ یہی درس دیا ہے زمانے کو کلندر نے، جو دنیا سے ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہوتا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ آؤ جی